أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ اس وقت میں نے 2 صورتوں کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی جو 2 آیات ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر 7 اور 8 ہیں، اور اس کے بعد سورت اعراف کی آیت نمبر 180 کی میں نے تلاوت کی ہے۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ برابر ہے ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ یہ جو آیات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے جن و انس میں سے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا ہے، ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ایسے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ تو چپاؤں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے مرسل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں مکہ کے لوگ یا مدینہ کے لوگ جن میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کلمہ حق نہیں پڑھیں گے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، اور ان کی شنوائی پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، اور ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اپنے بندوں کو جو منکر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، باہر مرنے کے بعد پھر یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اس قسم کے رویے دنیا میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر عذاب دیتا ہے اگلی جو آئندہ زندگی ہے اس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 181 جو ابھی میں نے پڑھی ہے، ترجمہ ہی پڑھا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ میں نے بنی نوع انسان جو پیدا کی ہیں ان میں سے کثیر تعداد کو یعنی جہنم وہ خود ہی اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، خود انسانوں کے اپنے بد اعمالیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم کا پھر ایندھن بنتے ہیں، اور وہ سارے یعنی جب مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری ہوگی تو ان کے ایسی اعمال ہوتے ہیں جو خود اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کی ایک بڑی تعداد یعنی بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت پائیں گے یعنی مرنے کے بعد۔ اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جہنم رسید ہونے والے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، ایک عام قسم کی حدیث ہے کہ جو کافر ہوتی ہیں نا، منکر لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا ایک قسم کی جنت ہوتی ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہوتی ہے، یعنی وہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصائب میں زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ جو منکرین ہوتے ہیں، ہر زمانے کے نبی اور رسول کے وقت میں یہی ہوا ہے کہ اس رسول، اس نبی کی جو کمیونٹی تھی یا اس کا گروہ تھا یا اس کی امت تھی، اس میں جن لوگوں نے انکار کیا اس کا نبی اور رسول کا، وہ تو بڑی عیش پرستی میں زندگی گزارتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اپنے وقت کے مرسل کا۔ لیکن وہ جو قلیل تعداد جو لوگ ہوتے ہیں اس مرسل اور اس کی نبی کی مبعوث ہونے کے وقت اس کی قوم میں، تو ان کو تکلیفیں اور دکھ سہنے پڑتے ہیں، اور اپنوں سے بھی سہنے پڑتے ہیں، مخالفوں سے بھی سہنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک سچ اور حق کو قبول کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول کے زندگی زمانے میں یہی بات ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے کہ ان کے دل تو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے کسی انسان کو بھی بغیر دل کے پیدا نہیں کیا، ہر انسان کو دل دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
ان لوگوں کے، ان منکروں کے جو جہنم میں جائیں گے، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس دل سے سمجھتے نہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اس سے کام نہیں لیتے، حق اور سچ کو نہیں پہچانتے. اور اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کان بھی ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ یہ بغیر کان کے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بلکہ ان کے کان ہوتے ہیں، سنتے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں لیکن نہ سمجھتے ہیں اور نہ سننے کے لیے حق اور سچ کو تیار ہوتے ہیں. یعنی کان ہوتے ہوئے وہ سنتے نہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے وہ دیکھتے نہیں، اور دل ہوتے ہوئے وہ دل سے وہ کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بنی نوع انسان ہی ہے نا، ان کا ایک حصہ، کثیر تعداد جو لوگوں کی ہوتی ہے، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہوتے ہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل. یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. یعنی کان ہوتے ہوئے، آنکھیں ہوتے ہوئے، دل ہوتے ہوئے اور منہ ہوتے ہوئے ان سے کام نہ لینا، اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، چوپاؤں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم الغافلون. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو سامعین کرام، یہ تو آیات تھی سورۃ بقرہ کی اور سورۃ اعراف کی آیت تھی، جس کا میں نے آپ کو تلاوت بھی کر کے بتا دیا اور ان کے آیات کے جو ترجمے ہیں وہ بھی پڑھا دیے، اور بڑی اختصار کے ساتھ ان آیات کے حوالے سے کچھ باتیں بھی بتا دیں. اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام اول جو ہیں، جب وہ مبعوث ہوئے تھے، تو آپ سب جانتے ہیں قرآن کریم میں کافی جگہ پر، بلکہ بہت جگہ پر ذکر ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی فرعون کے گھر میں ہی وہ پلا تھا، بڑا ہوا، تو پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی. یعنی مطلب کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں سے تعلق رکھتا تھا، ایک مخالف قوم کے تھا. تو مخالف قوم کے خلاف وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مدد موسیٰ علیہ السلام سے مانگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا تو وہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد باہر تفصیلی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، مثلاً قصص میں، طٰہٰ میں اور صورتوں میں ملتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نہ پھر چلے گئے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ بڑا جابر اور ظالم حکمران تھا فرعون. تو یعنی جو قتل ہوا تھا تو وہ فرعون کی قوم کا وہ آدمی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک دوسری مطلب کہ جگہ پر چلے گئے، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہیں پر ان کی شادی ہوئی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ وہاں پر اپنا مقررہ وقت گزار کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس واپس آنے لگے، تو صبح کے وقت تو ایک دور پر آگ دیکھتے ہیں. تو اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے، آگ ہے یا کیا کوئی خبر ہے یہاں پر. تو وہاں پر جاتے ہیں. تو میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ اے موسیٰ، تو میرا رسول ہے اور تو اس وقت فرعون کے پاس جا، وہ باغی ہے اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. تو بلکہ اس گفتگو جو ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل کو فرعون ظالم اور جابر حکمران اس نے غلام بنایا ہوا ہے. پھر اللہ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو بھی جا وہاں پر واپس اور بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے کام کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح الزبان نہیں تھے. ان کی زبان میں تھوڑی سی بڑی فصیح طور پر بات نہیں کر سکتے تھے. بعض کا تو لکنت ہوتی ہے نا انسانوں کی گفتگو میں آ جاتی ہے. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ، میرا بھائی جو ہے ہارون، وہ مجھ سے بڑا ہے، مجھے اسے مددگار کے طور پر بخش دے، یعنی اس کو میرا معاون بنا دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کر لی اور
حضرت ہارون السلام کو بھی اس کا معاون اور مددگار بنا دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ السلام پھر واپس آتے ہیں اپنے، وہاں پر بہت لمبی کہانیاں آپ جانتے ہیں، پھر وہ جادوگر اکٹھے ہوئے اور حضرت موسیٰ السلام کا عصا پھر ان کو سب کو نگل گیا، بڑا چونکہ جابر ظالم تھا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور پھر ان کے پیچھے ظالم اور جابر فرعون نے اور اس کے ارباب اختیار جو تھے ان کا پیچھا کیا، پھر بہرحال وہ سمندر میں اللہ نے اس کو غرق کر دیا، فرعون کو اور اس کے ارباب اختیار کو۔ تو اس وقت ڈوبتے وقت پھر اس کا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کہا اس وقت کہ اب تو ایمان لاتا ہے، پہلے تو انکار کرتا رہا اور بغاوت پر اترا رہا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام میں یہ تو مختصر سی بات ہے ظالم اور جابر حکمران کے حوالے سے، اور اس نے اپنی زمانے میں بنی اسرائیل کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ آپس سے ہی ان کو لڑاتا رہتا تھا، یعنی مختلف قسم کی تنظیمیں بنا دیں، وہاں پر طبقات بنا دیے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ جو بنی اسرائیل تھے پہلے زمانے کے بنی اسرائیل تھے، اور چونکہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ باہم مشابہ ہیں، تو ایسے ہی جیسے موسوی سلسلے میں ہوا یہی مقدر تھا کہ محمدی سلسلے میں بھی ایسے ہی ہوتا۔ تو جیسے کہ ایک محاورہ ہے، می توان شد یہودی می توان شد مسیح، جب لوگ یہودی بن جایا کرتے ہیں تو ان میں پھر اللہ تعالیٰ مسیح نفس لوگ بھی پیدا کر دیا کرتا ہے، اور موسوی رنگ اختیار کرنے والے یا موسوی رنگ اختیار کیے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی قوموں میں پھر پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ باہم مشابہ اور متماثل ہیں، اور قرآن کریم میں اکثر سورت نور آیت 56 اور اس طرح آیت مزمل میں بھی عاصم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہ میں نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جس طرح کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ تو یہ ساری مشابہتیں ہیں موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، محمدی سلسلہ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور مرسل، بطور امتی نبی کے مبعوث فرمایا، اور تمام نبیوں کے ٹائٹل بخشے، آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا ذیل بنایا۔ تو آپ علیہ السلام کو بھی ایک الہام ہوا تھا، یہ جو الہام ہے 9 اپریل 1905 کو ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو وہ پڑھ کر سنا دوں الہام حضور علیہ السلام کا، اور یہ تذکرہ صفحہ 451 اور 52 پر یہ جو الہامات ہیں ملتے ہیں، جو تحریر میں پڑھوں گا وہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کل عندی شہادتم من اللہ فہل انتم مومنون کفرت عن بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج آتی کا بغتاتن۔ تو یہ تو الہام ہے۔ تو اس کے نیچے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا ہے، اور مخلص لوگ میرے بیٹے ہیں، اس طرح وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ پہلے بھی جو فرعون کے ساتھی تھے سب ارباب و اختیار وہ سارے خطا پر تھے، فرعون بھی خطا پر تھا۔ اسی طرح مرزا غلام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا، یعنی اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے اور بالکل میرے کام سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کر دوں گا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی،
تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ مبارک وہ جو ڈریں اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں اور میں نے حوالہ دے دیا ہے، سامعین وہاں پر مرزا غلام صاحب کا الہام بھی وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو تحریر پڑھی ہے یہ بھی حضرت مرزا غلام صاحب کی تحریر ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب کے جو ماننے والے ہیں دراصل پہلے موسی سلسلے کے جو بنی اسرائیل تھے ان کے قائم مقام ہیں۔ خود الہام میں اللہ نے فرما دیا حضرت مرزا غلام صاحب کو کہ تیرے ماننے والے تو اسرائیل جو ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے ان کا ایک دوسرا نام اسرائیل تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی اسرائیل قرار دیا۔ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو اسی طرح یعنی مرزا غلام صاحب نے فرما دیا اس اپنی الہام کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ میرے لوگ جو میرے ساتھ ہیں، میرے پیروکار ہیں، یہ لوگ بنی اسرائیل کی قائم مقام ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھا اس کے ساتھ فرعون نے کیا کیا ظلم کیے، طبقات میں تقسیم کیا، آپس میں لڑاتا رہتا تھا انہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جبکہ وہ موسیٰ السلام فرعون کے گھر ہی پالا بڑا تھا۔ تو پھر جب بڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام تو پھر اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے۔ تو پھر رستگاری ہوئی اور فرعون تباہ و برباد ہوا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو اسی طرح میں اب سامعین کو بتاتا ہوں کہ آخری زمانے کے حضرت یعقوب علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پیروکار جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے قائم مقام ہیں، اور مرزا غلام صاحب کے ان ماننے والوں کو بھی 1914 میں آپ علیہ السلام کے ہی بڑے بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان پر قبضہ کر لیا، جماعت پر ہی قبضہ کر لیا۔ 1914 کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح جو کام کرتوت، جو طریقہ واردات پہلے فرعون کا تھا، یہی طریقہ واردات، یہی طریقہ کار مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے والد مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے تھے ان کو قبضہ کر کے ان پر، اس کی جماعت پر، پھر وہی طریقے اور ہتھکنڈے شروع کر دیے۔ تو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون تھا اس بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام علیہ السلام کو بھی اس وقت جب آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہی مجدد ہونے کا تھا، اس وقت چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت بخش دی۔ اور وہ نشان رحمت اور وہ ذکی غلام دراصل پہلے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس کا ہی وہ قائم مقام تھا۔ یہ 1886 میں چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو یہ بشارتیں دی تھی۔ اور سامعین جو ہیں اس کی تفصیل الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر تفصیل پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر تفصیل پڑھ لیں۔ میں مختصراً تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ جو نشان رحمت یا جو وہ ذکی غلام ہے جو دراصل پہلے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام ہے، اس کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ 1886 میں وہ جو محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر وہ الہامی پیشگوئی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حوالہ سے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امر مقضیہ، اشتہار 20 فروری 1886۔ اسی طرح یہ جو وجود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ تو یہ جو وجود ہے اسی کے حوالے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ایک الہام نازل ہوا
یہ 18 مارچ 1907 کو یہ الہام نازل ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 596۔ اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد السلام کو موسیٰ کی خبر دے رہا ہے، یہ وہی موسیٰ ہے، وہی نشان رحمت، وہی ذکی غلام ہے جس کے متعلق ابھی میں نے الہامی الفاظ پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا۔ اچھا، اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ فرعون جو تھا نا پہلا، اس نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو محکوم کیا ہوا تھا، وہ مظلوم تھے بیچارے بنی اسرائیل، ان کو طبقات میں تقسیم کر دیا، تنظیموں میں بانٹ دیا، آپس میں لڑتا رہتا تھا، بڑا ظالم و جابر انسان تھا۔ تو ایسے ہی جو مرزا غلام صاحب کو جماعت ملی، اس کے جو ماننے والے تھے مرزا غلام صاحب کے، وہ جو الہام میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے قائم مقام ہیں، یعنی بنی اسرائیل ہیں، محمدی سلسلے کے یہ بنی اسرائیل ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو تو فرعون نے ظلموں اور سختیوں کا نشانہ بنایا تھا، تو ظاہر ہے محمدی سلسلے میں بھی پھر جو محمدی سلسلے کے جو بنی اسرائیل تھے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس کی جماعت میں ایسا انسان پیدا کر دیا تھا، اور مرزا غلام صاحب کے گھر میں ہی وہ بندہ پیدا ہوا تھا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اور چونکہ اندھی عقیدت تھی لوگوں میں مرزا غلام صاحب کی صداقت کی وجہ سے، اور اس اندھی عقیدت کی وجہ سے اس شخص نے 1914 میں مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر لیا، اور لوگ مطلب کہ سم بکمن عمین بنے رہے، اور کسی نے بھی اپنے دل سے کام نہ لیا، جیسے کہ آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں سورۃ اعراف کی اور سورۃ بقرہ کی، وہ بالکل مطلب نہ انہوں نے دیکھتے ہوئے سب مرزا بشیر الدین محمود کی کرتوت، نہ انہوں نے اس پر نوٹس لیا، نہ کو بولے، چپ کر کے بیٹھے رہے، اور یہ سب کچھ مرزا غلام احمد صاحب کی عقیدت کی وجہ سے ہوا۔ اور لوگ بیٹھے رہے اور وہ اپنا وہی تماشے کرتا رہا مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے زمانے کے فرعون نے جو تماشے کیے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، وہی تماشے مرزا بشیر الدین محمود نے بھی جو محمدی سلسلہ کے بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ کیے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، پہلے تو یاد رکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کی جو جماعت تھی اس پر قبضہ کرتے ہی اپنی جو والد صاحب کی بنائی ہوئی تنظیمیں تھیں ان سے ان کو قلم کرا کے قرار دے کر اپنی نئی تنظیمیں جاری کر لیں۔ مثال کے طور پر ابھی انہوں نے جماعت پر قبضہ نہیں کیا تھا، یہ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو 1909 میں انہوں نے انجمن ارشاد بنا لی، یعنی صدر انجمن احمدیہ تو مرزا غلام صاحب نے بنائی تھی، اس کے ہوتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے 1909 میں انجمن ارشاد بنا لی، فروری 1911 میں مجلس انصار بنا لی۔ یہ سب اس کی چالاکیاں تھیں کہ اس نے آگے چل کر کہ کیا کرنا تھا۔ آگے پھر جون 1913 میں انہوں نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے الفضل اخبار جاری کر لیا، حالانکہ دو اخبار ان کے والد صاحب نے الحکم اور البدر جاری کیے ہوئے تھے اور سارا جماعتی کام ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جون 1913 میں الفضل اخبار جاری کر لیا، اور اس لیے کیا کہ اس موعود ذکی غلام، اس موعود نشان رحمت کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ اب دیکھیں 1913 میں جون میں یہ بات پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کی پروگرام بڑے خطرناک تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، اور اخبار کا جاری کرنا بتا رہا تھا کہ آئندہ اس شخص نے
پیشگوئی مسلمت کے حوالے سے جھوٹا دعویٰ بھی کرنا ہے۔ اور اس کا آغاز پھر جون 1913 میں الفضل اخبار کی بنیاد رکھ کر یا جاری کر کے یہ شروع ہو گیا تھا۔ 1913 میں ہی دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھی تھی جناب مرزا بشیر الدین مامون نے، جبکہ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں 2 چندے لگائے تھے اپنے ماننے والوں پر۔ ایک چندہ لازمی تھا، اس کی کوئی شرح نہیں تھی، پیسہ 2 پیسے جو کو دے سکتا ہے وہ ضرور دے اور وعدہ کرے اور وعدہ نبھائے۔ دوسرا جو اختیاری چندہ ہے وہ چندہ وصیت بھی ہے، اس کی کوئی شرح نہیں تھی۔ اس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب نے الوصیت رسالہ 1905 میں لکھا، اور اس میں تفصیل مرزا غلام احمد صاحب کی ہم وہ چندہ وصیت جو ہے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے والد صاحب کی صدر انجمن احمدیہ ہوتے ہوئے اور پھر البدر الحکم اخبار ہوتے ہوئے اپنے اخبار بھی جاری کر لیا، الفضل، اور پھر انجمن ارشاد بھی بنا لی، اور چندے بھی جو مرزا غلام صاحب نے اپنے پیروکاروں پر لگائے تھے ان کی بجائے دعوت الخیر فنڈ بھی کر لیا۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد پھر مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے تھے، بہنیں بھائی اور بزرگ سارے، ان کی ذہنی تطہیر شروع کر دی اور اسی طرح طبقات میں تقسیم کر دیا، جس طرح کہ پہلے جو فرعون تھا اس نے بنی اسرائیل کو مختلف طبقات میں تقسیم کر کے آپس میں لڑایا، تو مرزا بشیر الدین محمود نے بھی یہی کام کیا۔ میں اس کے حوالہ سے بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر 1922 میں مرزا بشیر الدین محمود نے جو خواتین ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والی، ان کے حوالہ سے ایک عہد نامہ بنایا اور ان پر جاری کر دیا کہ ہر اجلاس میں وہ ان کو پڑھنا ضروری تھا۔ مثال کے طور پر لجنہ اماء اللہ کا عہد نامہ اس طرح ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان و مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی، نیز سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی، اسی طرح خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گی۔ جبکہ میں اکثر بتا چکا ہوں سامعین کو کہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ بلائے قادیان ہے جس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کو 1907 میں 9 اپریل 1907 کو الہام ہوا تھا بلائے دمشق، یہ اس کی کاپی ہے۔ تو یہ خود ساختہ بلائے قادیان کے یہ جو نمبردار ہیں یہ خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو عہد دیا لجنہ اماء اللہ کو 1922 میں، اس میں بھی یہ شک ڈال دی کہ اسی طرح خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سامعین کرام 1938 میں اتفاق الاحمدیہ کا عہد بنایا اور بچوں جو تھے مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ان پر یہ لاگو کر دیا۔ یہ عہد اس طرح ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا اور حضرت خلیفۃ المسیح کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں نا خلیفۃ المسیح کہاں سے بن کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ 1939 میں ناصرات الاحمدیہ جو چھوٹی لجنہ کی مطلب کہ ہیں چھوٹی عمر کی خواتین، ان کے لیے جاری کیا 1939 میں۔ وہ اس طرح کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گی،
ہمیشہ سچ بولوں گی اور خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر ہر قربانی دوں گی۔ جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ناصرۃ الاحمدیہ کا عہد جو ہے 1939 میں بنایا گیا مرزا بشیر الدین محمود نے، اور 1978 میں اس سے پہلے خادم کا عہد بنا لیا۔ جماعت احمدیہ میں یہ جو لوگ ہیں 40 سال سے نیچے اور 18 سال سے اوپر یا 15 سال سے اوپر، ان کو خادم کا نام دیا گیا، اور ان کے لیے 1938 میں ایک عہد بنا کر ان پر لاگو کر دیا گیا۔ ہر اجلاس میں اور ہر جو بھی چھوٹا ہو بڑا ہو اجلاس، وہاں پر ہر خادم کھڑا ہوتا ہے اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا عہد دہرائے۔ تو خادم کے لیے جو عہد بنایا گیا 1938 میں وہ پڑھ کر سامنے کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح شروع ہوتا ہے عہد: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ دینی، قومی اور ملی مفاد کی خاطر میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ اب دیکھیں نا، ہر چیز قبضے میں کر لی، اپنی جان، اپنا مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کسی مرد کو، کسی خادم کو، کسی طفل کو، کسی ناصرہ کو یا لجنہ کو یا انصار کو حق نہیں دیا گیا سوال کرنے کا، کہ اس کے اندر ذہن میں اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ پوچھ سکے، کوئی حق نہیں دیا گیا۔ آگے عہد میں لکھا گیا ہے کہ اسی طرح خلافت احمدیہ کہ قائم رکھنے کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، خلافت کہاں سے آ گئی یہاں پر؟ سورۃ نور آیت 56 جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آن سم سے یہ خلافت کا عہد لیا تھا، خلافت کا وعدہ دیا تھا آن سم کو کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین میں نے تجھے دیا ہے اس کی استقامت کے لیے، مضبوطی کے لیے تیرے بعد میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا۔ اور صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اس قسم کے خلافتیں جاری کرنے کے وعدے ہوا کرتے ہیں۔ امتی غلام نبی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ وعدے نہیں کیا کرتا، اور پورا اکثر میں اپنے خطبات میں بتا چکا ہوں کہ موسی سلسلہ میں سینکڑوں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، کسی سے کوئی ایسا خلافت کا عہد نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس طرح امت محمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسم سے صاحب شریعت نبی تھے، بانی اسلام تھے، آپ علیہ السلام سے سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ لیا گیا۔ آسم کو بھی سورۃ نور آیت 56 میں بتایا گیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بعد میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا۔ اور پھر آسم نے اپنی ایک پیشگوئی میں فرما دیا کہ میرے بعد خلفاء راشدین کا سلسلہ 30 سال تک رہے گا، اس کے بعد پھر وہ خلافت ختم ہو کر، یعنی 30 سال کے بعد پھر ملوکیت میں پہلے، پھر جابر ظالم بادشاہ میں بدل جائے گی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ ایک صدی جو صدی کا سر تھا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے الہامیہ تجدیدی خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے پہلے جو مظہر تھے یا وہ مبارک وجود تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر اس عہد میں جو خادم کا عہد بنایا گیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا، اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا۔ اب دیکھیں نا، یہ عہد بنا کر لوگوں کے دل و دماغ میں اتار دیے، اور ہر اجلاس جو بھی خادم کا 1938 کے بعد شروع ہوئے اجلاس، یہ 1938 میں عہد بنایا گیا نا، تو پھر ہر اجلاس جو ہے اس میں شروع ہونے سے پہلے اجلاس کے تمام جو خدام ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر کے وہ ان کو یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس عہد کو دہرائیں۔ اب دیکھیں نا کیسے برین باشی میں ذہنی تطریق کی گئی ہے۔ خادم کے عہد کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ جو 40 سال سے زیادہ
مرد حضرات ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت میں، ان کو انصار اللہ کا عہد ان کے لیے بنایا گیا، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ 1940 میں یہ عہد بنا کر ان پر نافذ کر دیا گیا، اور میں سامعین کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں انصار اللہ کا عہد کیا ہے۔ اور ان انصار اللہ کو پر بھی لازم تھا کہ اپنے ہر اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنا یہ عہد دہرائیں۔ یہ عہد اس طرح ہے انصار اللہ کا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام اور احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ آخر دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ نیز میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بزرگ حضرات ہیں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں، ان پر یہ عہد لگا دیا گیا اور لازم کر دیا گیا کہ ہر اجلاس میں کھڑے ہو کر یہ عہد کو دہرائیں، اور پھر یہ چیزیں ذہن میں ڈال دی گئیں۔ اور میں آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی پڑھ کر سناتا ہوں ان کی ہدایات جو مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے ماننے والے، یا وہ مرزا غلام صاحب کو وہ ماننے والے حضرات ہیں، احمدی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اتفال ہیں، ناصرات ہیں، یا جو بھی لجنات ہیں، وہ ساروں کے لیے لازم کر دیا گیا کہ یہ عہد وہ دہرایا کریں ہر اجلاس میں کھڑے ہو کر۔ اچھا، یہ تو تھے، میں عہد پڑھے ہیں مثال کے طور پر: ناصرات کا عہد، پھر اتفال کا عہد، پھر اس کے بعد لجنہ کا عہد، پھر خدام کا عہد، پھر انصار کا عہد، یہ تو 5 ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک عمومی عہد لاگو کیا گیا احمدیوں پر۔ مثال کے طور پر یہ جو عہد ہے، یہ 23 اکتوبر 1959 کے دن ربہ میں خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں جناب مرزا منور احمد جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے خدام کے آگے یہ پڑھ کر سنایا کہ یہ عہد لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، میں اب پڑھ کر سناتا ہوں ان کا عہد۔ خود اپنا احمدی بہن بھائی اور بزرگ سوچیں کہ جن پر اتنے عہد بنا کر لاگو کر دیے گئے تھے اور آج تک وہ عہد دہراتے چلے آ رہے ہیں، وہ بیچارے ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا یار ان کی ذہنی کو صلاحیت ان میں باقی رہ سکتی تھی؟ نہیں۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ اکثر یہ ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے ہیں، اور جو انسان بنی آدم ذہنی طور پر مفلوج کر دیے جائیں تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہیں، جانور ہو جاتی ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کا فرمودہ پڑھ کر سنایا سامعین کو۔ تو ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ جانوروں سے بھی وہ ایک قسم کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون۔ یہ لوگ چپائے ہوں، یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر اور بھٹکے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ تو اب میں وہ عمومی عہد جس کی میں بات کر رہا تھا وہ سامعین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں، دیکھیں کہ جس جماعت میں اس قسم کے عہد پڑھے جائیں، یا پوری جماعت کو، بہنیں، بھائی، بزرگ، خواتین، اتفاق، جس کو ان عہدوں میں پھنسا دیا جائے اور لازم کر دیا جائے کہ ہر اجلاس پر انہوں نے یہ عہد کھڑے ہو کر دہرانا ہے، تو ان کا کیا ہو سکتا ہے یار؟ ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ آنے والا جو بندہ ہے، معوذ ذکی غلام یا معوذ نشان رحمت یا محمدی سلسلے کا جو موسیٰ ہے، جس کی خبر ابھی میں نے الہام مرزا غلام صاحب کا آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو میں وہ 23 اکتوبر 1959 کو جو حلفیہ عہد بنایا اور لاگو کیا گیا بطور خاص خداموں کے لیے، تو میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں سامنے کے آگے۔ وہ جناب ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب فرماتے ہیں: میں اس وقت تمام خدام سے تبلیغ اسلام کے متعلق ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، اب تبلیغ اسلام نام رکھا گیا ہے، جبکہ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے یہ عہد لیے تھے اپنے ماننے والوں سے؟ جبکہ وہ تو
معمور من اللہ تھے، مرسل تھے، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ امتی نبی تھے. کیا انہوں نے بھی اپنے ماننے والوں سے اس قسم کے عہد لیے تھے؟ حالانکہ سب سے بڑھ کر وہ تبلیغ اسلام تو وہ کرنے آئے تھے، اور انہوں نے کی بھی. انہوں نے ان کی تحریریں پڑھ لیں، روحانی خزائن، ان کے اشتہارات پڑھ لیں، مرفوض، کسی جگہ پر بھی اس قسم کے عہد انہوں نے نہیں اپنے ماننے والوں سے لیے تھے. حالانکہ اگر یہ ضروری ہوتا عہد لینا تو وہ لیتا، ہر زمانے کا مرسل لیتا اپنے ماننے والوں سے. لیکن کسی مرسل نے آج تک، مرزا بشیر الدین محمود سے پہلے، آپ پوری مذہبی تاریخ کو پڑھ لیں، کہیں آپ کو کسی مرسل کے حوالہ سے یا آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح اپنے ماننے والوں سے یہ عہد لیے تھے. ایون آسم نے بھی اس قسم کے عہد نہیں لیے تھے اپنے ماننے والوں سے. آگے وہ ڈاکٹر منور صاحب کہتے ہیں، میں اس وقت تمام خدام سے تبلیغ اسلام کے متعلق ایک عہد لینا چاہتا ہوں. تمام خدام کھڑے ہو جائیں اور اس عہد کو دہرائیں. یہ جلسہ تھا، کوئی خدام الاحمدیہ کا اجتماع تھا کوئی، اور 23 اکتوبر 1959 کی بات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے، اور اس مقدس فریضہ کی تکمیل کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف رکھیں گے، اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہر ملک میں اونچا رکھیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہی جو مسلم پر نازل فرمائی قرآن کریم، اس میں تو اللہ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. تو انہوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ یعنی اللہ نے اپنے بندوں پر، جس نے یہ بنائے بندے، مخلوق بنائی، جو خالق ہے ہمارا، جو مالک ہے، اس نے نہیں اس قسم کی پابندیاں اپنے بندوں پر لگائی، اور فرما دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہر انسان آزاد ہے. گڈ اینڈ بیڈ کے رستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے آگے، اور خود وہ فیصلہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کرے. تو آگے وہ ڈاکٹر منور صاحب پڑھتے ہیں، ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہیں گے. کہاں نظام خلافت اور کہاں یہ نظام ہے؟ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ خدا سے اور یا قرآن سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آگے وہ پڑھتے ہیں، اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے. اس کی برکات، خلافت کی برکات تو ایک شخص کے پاس ہوتی ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس کے آگے پھر اس کی اولاد کو مل رہی ہیں. آگے اس کے بھائی کا، اب جو موجودہ ان کا جو ہے قائد ہے، وہ مرزا شریف احمد کا نسل میں سے ہے، وہ پڑپوتا ہے غالباً میرے خیال میں. باہر تو یہ برکات خلافت کی تو ان لوگوں کے لیے ہیں. عام احمدی تو بیچارے وہ چندے دیتے تھک گئے، تو ان کے تو چندوں کے ذریعے ان کے کپڑے بھی اتار لیے ان لوگوں نے. احمدی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سب کے. وہ کہتے ہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں، اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے، تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے. میں احمدیوں سے یہ پوچھتا ہوں، احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ، اگر تم میں سے کسی کو بھی کوئی برکت ملی ہے تو مجھے بتاؤ. میں تو ہمیشہ میدان میں کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آؤ کیل میں میرے ساتھ بات کرو، فرینکفرٹ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں لندن میں آتا ہوں، وہاں پر ہم بات کریں گے. 1 دن، 2 دن، 10 دن، 2 ہفتے، جتنی بھی ٹائم لگے گا ہم باتیں کریں گے. مجھے بتاؤ. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کون سی برکات ملی؟ تم سارے ملازم لوگ ہو، غلام ہو ان کے. تم وہی اسیر ہو، وہی غلام ہو جن کا چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بتا دیا تھا کہ تیری جماعت میں کچھ لوگوں کو اسیر بنا لیں گے، بلکہ تقریباً ساری جماعت کو اسیر بنا لیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ
کوئی بھی بہن ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، مجھے بتائیں کہ کون سا تمہیں برکت ملی ہے، اور یہ جو برکت پانے والا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے ان کی برکت کا حصہ پانے والا اور محمدی مریم کا دعا کی جو دعا تھی اس کا نتیجہ بننے والا، اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے. یعنی میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے برکت بخشی اور اللہ نے مجھے اپنے فضل اور احسان کا نشان بنایا اور فتح اور ظفر کی کلید بنا دی ہوئی ہے، اور مجھے ہی اللہ نے قدرت کا نشان بھی قرار دیا اس الہام میں جو محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر چلہ و شرف میں نازل کیا تھا. تو بہرحال اگر کوئی احمدی بہن، بھائی اور بزرگ کو بتا سکتا ہو کہ وہ کون سی برکتیں ہیں جو آپ کو اس بلائے قادیان جس کو خلافت کا نام دیا گیا ہے اس کی اطاعت میں تمہیں نسل در نسل کو ملی ہو، تو مجھے بتائیں. یہ تم سارے جو ارباب و اختیار ہیں، سارے عہدے دار جو بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی برکتیں نہیں ہیں، تم تو ملازم ہو ان کے. تمہیں کوئی ایسا بتاؤ مجھے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کچھ چندوں سے بالا ہو. صرف تمہارا جو قائد ہے، نام نہاد جو خلیفہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر کوئی چندہ نہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوں، اور لوگوں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق بھی عام کہا جاتا ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنایا، جبکہ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. اور آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو کچھ ذرا بھی نہیں، نہ وہ دماغ سے سوچتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ سب ہمارے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پھر سمم بکم والی کیفیت ہوتی ہے ان کی. آگے وہ عہد میں کہا گیا ہے، اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے. وہ جھنڈا تو مرزا بشیر الدین اینڈ کمپنی کا لہرا رہا ہے، عام احمدی تو بیچارہ چندے دیتا تھک گئے. اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دین ہے اس کا، وہ تو پہلے ہی جھنڈا بلند ہے، اس کا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تو پہلے ہی بلند ہے، اور وہ تو غالب آ چکا ہے دنیا میں دلیل کے ساتھ. آگے وہ عہد میں لکھا گیا ہے کہ اے خدا تو ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. آگے کہا گیا ہے، وہ بھی بات کو سنا دیتا ہوں. یہ عہد جو آپ لوگوں نے اس وقت کیا ہے، یعنی ڈاکٹر منور صاحب عہد پڑھ کر آخر پر بتاتے ہیں، یہ عہد جو آپ لوگوں نے اس وقت کیا ہے متواتر 4 صدیوں بلکہ 4000 سال تک جماعت کے نوجوانوں سے لیتے چلے جائیں. اب دیکھیں نا، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا پروگرام ہے کہ اس طرح وہ خاندانی جو گدی بنائی ہے مذہب کے نام پر، مذہبی گدی، خاندانی حکومت کی گدی، 1000 سال تک ان کا پروگرام ہے. یہاں 1000 بھی بلکہ 4000 سال تک میں سن لیں، خود یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. اور میں نے بتا دیا ہے یہ عہد 23 اکتوبر 1959 ربہ میں خدام الحمدی کے اجتماع میں یہ پڑھا گیا ہے. اور جس کو کوئی احمدی کی شک کو الفاظ کا وہاں پر یعنی یہ دیکھ سکتا ہے، الاسلام پر جا کر یہ عہد مل جائے گا انہیں. وہ کہتے ہیں یہ عہد جو آپ لوگوں نے اس وقت کیا ہے متواتر 4 صدیوں بلکہ 4000 سال تک جماعت کے نوجوانوں سے لیتے چلے جائیں، اور جب تمہاری نئی نسل تیار ہو جائے تو پھر اسے کہیں کہ وہ اس عہد کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اسے دہراتی چلی جائے، یعنی وہ نسل نئی، اور نسل یہ عہد اپنی تیسری نسل کے سپرد کر دے، اور اس طرح ہر نسل اپنی اگلی نسل کو تائید کرتی چلی جائے. اسی طرح بیرونی جماعتوں میں یہ جلسے ہوا کریں، ان میں بھی مقامی جماعتیں خواہ خدام کی ہوں یا انصار کی یہی عہد دہرایا کریں، یہاں تک کہ دنیا میں احمدیت کا غلبہ ہو جائے اور اسلام اتنا ترقی کرے کہ دنیا کی چپا چپا پر پھیل جائے. سامعین کرام، آپ دیکھیے یہ جو عہد ہے، عمومی عہد جو 23 اکتوبر 1959 کو ڈاکٹر منور احمد نے خدام الحمدیہ کا جو اجتماع تھا اس میں پڑھ کر سنایا تھا، لوگوں سے لیا تھا بلکہ، اور پھر یہ ہدایت دی تھی کہ 4 صدیاں کیا 4000 سال تک اپنے جو خادم انصار ہیں، جو افراد ہیں، ان سے لیتے چلے جائیں. تو اس عہد کے بعد نا، یہ تو میں نے عہد پڑھ کر سنائے ہیں، 5 عہد پڑھے ہیں، یعنی ناصرات، اطفال، لجنہ، خدام اور انصار کا. اس کے بعد پھر میں نے عمومی عہد پڑھ کر سنا دیا، اور علاوہ اس کے یہی جو عہد ہیں، یہ جو تبلیغ کی باتیں، اس کے حوالے سے سن لیجیے کس طریقے سے جماعت احمدیہ کی ذہنی تطہیر کی گئی ہے.
یہ رپورٹ مجلس مشاورت 1938 صفحہ 137 پر الفاظ ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد، جیسے کہ میرا خطبہ جمعہ کا موضوع بھی اسی طرح ہے کہ بعض بنی آدم انسان ہوتے ہوئے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو دھندا کیا گیا، یہ سارا نسل در نسل 1954 سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے آج تک جو کیا گیا جماعت احمدیہ بطور خاص قادیان میں، یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ جو عام انسان ہیں، زندہ ہیں انسان، ان کے ذہن مفلوج کر دیے جائیں اور ان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا جائے. اچھا، یہی جو اب عہد بارہ میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں، یا جو باتیں بتائی ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے جو جانشین ہیں جو کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی کہ رپورٹ مجلس مشاورت 1938 صفحہ 137 پر کہتے ہیں جماعت احمدیہ کا فرض. اب یہ بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے اور کھاتے پیتے ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے کانوں میں ڈالنی چاہیے، اور انہیں ان باتوں پر راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے، اور خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعتیں مشکلات کے بغیر ترقی نہیں کرتیں. بس ان باتوں کو دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ یہاں تک کہ یہ باتیں تمہارا ورد اور وظیفہ بن جائیں. اور اگر ایک چھوٹے سے بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ احمدیت کی ترقی کا کیا راز ہے، تو وہ کہہ اٹھے کہ ہم بغیر قربانی اور جان دینے کی ترقی نہیں کر سکتے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں. ایک عورت سے اگر پوچھا جاوے تو وہ بھی یہی جواب دے، اور اگر ایک مرد سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دے. غرض ہر شخص کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں اور اس کے متحد جماعت میں ایسا ماحول اور بیداری پیدا کی جائے کہ قربانیاں کرنا کوئی مشکل کام نہ رہے. اب دیکھیں نا، سامنے کرام ہم سن لیا ہے، میں نے حوالہ دے دیا جماعت احمدیہ کا فرض. اب آنے والا وہ موعظ ذکی غلام و موعظ نشان رحمت وہ کیا کرے؟ مرزا غلام صاحب کو جس نشان رحمت ذکی غلام کی بشارت چلا اور شاہپور میں ملی تھی، وہ اپنی بعثت کے بعد کیا کرے؟ اس قسم کے لوگ، اس قسم کے ذہنی طور پر جو مفلوج کر دیے جانے تھے، اور اس طرح عہدوں میں فساد نہ تھا، اور دن رات اس طریقے سے ان کو ذہنی تحقیر ان کی کرنی تھی کہ اب وہ تو بیچارے جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن چکے ہیں. وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوا اور اللہ نے اسے مامور من اللہ اور بطور مرسل کھڑا کیا 15ویں صدی ہجری کے سطح پر، وہ بندہ کیا کرے؟ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، سن لیا سب باتیں جو میں چاہتا تھا بتانی آپ لوگوں کو. تو یہ اس طریقے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جو جانشین ہیں، اس کی اولاد ہی ہے، تو انہوں نے یہ تماشا بطور خاص جماعت احمدیہ قادیان میں ایک کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے بیچارے عام احمدی جو ہیں، خواہ وہ بہنیں ہیں، خواہ بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سارے وہ بیچارے نہ صرف جانوروں کی طرح بن چکے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ان کا حال ہو گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی بدتر بن چکے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. تو سامعین کرام، آگے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں چند اور باتیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد جو احمدی جامعہ احمدیہ میں مبلغین تیار ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یعنی ہر انسان احمدی جو زندگی وقف کرتا ہے، وہ تو وقف کرتا ہے مرزا غلام صاحب کی احمدیت اور دین اسلام کی اشاعت اس کے غلبے کے لیے کام کرتا ہے.
دن رات وہ پڑھتا بھی ہے، ایک سلیبس انہوں نے جامعہ میں بنایا ہوا ہے، 5 سال کا شہد بنتا ہے وہاں سے. تو اس قسم کے جو مبلغ یا مربی تیار ہوتے ہیں جامعہ احمدیہ میں، ان کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود نے یہ 1955 میں ان کے یہ الفاظ ہیں، میں سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ جو مبلغین ہیں، یہ جو علماء بنتے ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں، اپنی جان مال عزت ہر چیز قربان کر کے، زندگی قربان کر کے، ان کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود ہم کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے خطبات محمود جلد نمبر 36 صفحہ 210، یہ 1955 کے ان کے الفاظ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ دوستوں کو میں خطبہ کے دوران دکھا بھی دوں. وہ کہتے ہیں، یاد رکھو ایک ایک مبلغ کے ذریعے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ احمدیت میں داخل ہونے چاہیے، لیکن اس وقت کئی مبلغ ایسے ہیں جو نہایت بے حیا منہ سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سال میں 2 افراد احمدیت میں داخل ہوئے. اگر سال میں ایک مبلغ کے ذریعے 2 افراد ہی احمدیت میں داخل ہوں تو کسی ملک میں پھیلنے کے لیے تمہیں 50,000 چاہیے. لیکن حالت یہ ہے کہ تمہاری کمریں ابھی سے ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہیں، ابھی سے جماعت کے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف دھکیلنے لگ گئے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں شعور جن کے زندہ ہوتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ مذہب کے نام پر، احمدیت کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. یعنی یہ اس زمانے کی باتیں 1955 کی جب وہ کہہ رہے تھے. تو ان کے متعلق یہ پر کہتے ہیں کہ ابھی سے جماعت کے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف دھکیلنے لگ گئے ہیں. 50,000 سال کے بعد تو تم مردار کتے کی طرح ہو جاؤ گے. یاد رکھو، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو مسلم موت کے دعوے دار تھے، اس کے یہ الفاظ ہیں. اور کن کے لیے؟ وہ جامعہ احمدیہ میں جو اپنی زندگیاں قربان کر کے، وقف کر کے 5 سال تک وہ دن رات پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ ہیں اس کے. وہ کیا ان کے متعلق کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے 50,000 سال کے بعد تو تم مردار کتے کی طرح ہو جاؤ گے. یاد رکھو، جو مبلغ سال میں ہزاروں احمدیہ نہیں بناتا، وہ مغضوب علیہ ہے، واقف زندگی نہیں. اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وہ شیطان کا واقف زندگی ہے، خدا تعالیٰ کا واقف زندگی نہیں. اگر خدا تعالیٰ کا واقف زندگی ہوتا تو وہ 2 آدمیوں کے آنے پر کیوں خوش ہوتا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ ہزار افراد اس کے ذریعے سے سلسلہ میں داخل ہوتے. اب دیکھیں نا، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، جس کو میں مفسد مود کہتا ہوں، وہ بندہ پہلے زمانے کے جو فرعون تھا اس کا یہ مثیل تھا، اور اس کے سارے ساتھی جو ہیں اپنی زندگی میں، اس کے جو آج تک اس کی اولاد چلی آ رہی ہے خلفاء بن کر، یہ سارے اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یعنی فرعونی ٹائپ لوگ ہیں، محمدی سلسلہ کے یہ لوگ ہیں. تو دیکھیں نا ان کے الفاظ، کیا اپنے احمدی جو زندگیاں وقف کرتے ہیں اور احمدیت یا اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے کام کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، گھروں سے بیچارے دور چلے جاتے ہیں، ان کے متعلق یہ بندہ یہ کیسے لفظ استعمال کر رہا ہے. تو بہرحال احمدیوں کو چاہیے کہ خیال کریں اور اپنا زندگی کا محاسبہ بھی کریں، اور دیکھیں کہ ہم کس انسان یا کن لوگوں کے لیے ہم دن رات کام کرتے پھر رہے ہیں. علاوہ اس کے سامنے کرنا، وہ مرزا بشیر الدین محمود کا ایک اور میں چاہتا ہوں بیان آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں. یہ خطبہ جمعہ 15 نومبر 1946، یہ اس میں جہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں، جب تک جماعت کا ہر فرد پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اطاعت نہیں کرتا، اور جب تک اس کی اطاعت میں زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا. مرزا بشیر الدین محمود کی زندگی میں بھی عام احمدیوں کے لیے یہی تھا کہ پاگلوں کی طرح
ان کی اطاعت کرو، اور ان کی مرنے کے بعد جو ان کی اولاد چلی آ رہی ہے خلیفہ بن کر، جبکہ یہ بلائے قادیان ہیں، ان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پاگلوں کی طرح ان کی اطاعت کی جائے۔ باقی احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے میری گزارش ہے، خود سوچیں، میں جو بات کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں۔ اگر میرے مخالف جو ہیں ان کے پاس کوئی میرے جو باتیں ہیں ان کے کاؤنٹر کوئی بات ہو، کوئی دلیل ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں تو ہمہ وقت تیار ہوں ان سے بات کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں، احمدی بطور خاص یہ سارا خطبہ میرا سنیں گے، سننے کے بعد بھی میں 99% میرا دل کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، حالانکہ ان کی اکثریت جانتی ہے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن ایسی تربیت ان کی کر دی گئی ہے اور ایسا ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے ہیں کہ بیچاروں کو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور میں تو ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، شعور دے، اور اپنی زندگی کا جو مقصد اللہ نے مقرر ٹھہرایا ہے لوگوں کے لیے اس کو پانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ میرے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج کا جو خطبہ جمعہ تھا یہی تھا اس کا عنوان، کہ بعض بنی آدم انسان ہوتے ہوئے جانوروں سے بھی بدتر بن جاتی ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ فرعون جو پہلا تھا، موسی سلسلے کا جو فرعون تھا، اس نے بھی بنی اسرائیل کو اس طرح تنظیموں میں، طبقات میں پنسا کر اور ان کی ذہنی تطہیر کر کے ان کو ڈرا دھمکا کر جانور بلکہ جانوروں سے بدتر بنا دیا تھا اپنے زمانے میں۔ پھر اللہ نے اس کو پکڑا، تباہ و برباد کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بخیر و خوبی لے کر پھر نکل آئے تھے اس کے چنگل سے۔ اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج کی خطبہ جب میں بتا دیا کہ اسی طرح جس طرح پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کو طبقات میں تقسیم کیا، تنظیموں میں پھنسایا اور آپس میں لڑا لڑو کے اپنے مذہبی اقدار کو قائم رکھا تعدیر لمبا عرصہ، اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی جیسے کہ میں نے مرزا غلام صاحب کا حوالہ اور الہام بھی پڑھا ہے کہ یوں مقدر تھا کہ مرزا غلام صاحب کی بعد اس کی جماعت میں بھی کوئی اس قسم کے فرعون اور حامان ٹائپ لوگ مسلط ہونے والے تھے، اور دیکھیں 1914 کے بعد یہ لوگ آ گئے، اور آج تک 2025 ہے ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ایسا دھمکایا ہوا ہے، اخراج، مقاطعہ، سزائیں، یعنی کسی احمدی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی آزادی سے جو بھی کام کرنا چاہے یا رشتے کے حوالے میں کوئی آزادی نہیں ان کے پاس۔ کوئی انسان احمدی جو ہے نہ کوئی شادی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، نہ اپنے بچوں کا رشتہ طے وہ کر سکتا ہے۔ نظام جماعت کہتی ہیں، نظام جماعت جا کے یہ جو جھوٹے بلائے قادیان کے نمبردار ہیں خلیفے بنے ہوئے، ان کی اجازت بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جو بیچارے ہیں، تو آنے والا جو معمور من اللہ ہے، معوذ ذکی غلام ہے، یا معوذ نشانی رحمت ہے، یا محمدی سلسلے کا معوذ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو یہ تو لوگ بالکل یعنی ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے ہیں۔ تو آخر میں وہ شعر جو ہے مرزا غلام احمد صاحب پر فارسی کا الہام ہوا تھا، میں اس کو پڑھ کر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت ہے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ
اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.